الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا تؤمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات ضروری یہ ہے، دین کی جتنی باتیں ہوتی ہیں ان سب کا مقصد ہوتا ہے بندے کا اللہ سے تعلق. بندہ اللہ سے جڑ جائے، اسی لیے مختلف انداز سے قرآن کی حدیث کی باتیں پیش کی جاتی ہیں. بندے کا اللہ سے تعلق کا اعلیٰ اور بہترین ذریعہ نماز ہے. بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے بندہ اپنے اللہ سے قریب ہو جائے. ایک لمبی حدیث ہے جس میں حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ خود کہتے ہیں کہ بندہ فرائض اور نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا ہے، میرے نزدیک ہوتا ہے، میرا تقرب اس کو ملتا ہے. تو ایک بندہ نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے مناجات کرتا ہے. المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، بات کرتا ہے. اسی لیے مسئلہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بندہ بیٹھ کر بات چیت کر رہا ہے تو اس کے سامنے یا اس کے پیٹھ پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں؟ نماز میں خلل ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو سکون چاہیے، شور نہ ہو، کوئی آواز نہ ہو، چاہے وہ دین کی بات ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کے دن دین کی بات بھی اس وقت ہم پیش نہ کریں کہ کوئی اللہ سے مناجات کر رہا ہو. لیکن اس کے باوجود ایک آدھ فرد ایسے ہوتے ہیں جو بے خیالی میں
ان کو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اپنی سنت اور نفل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہاں ہم کو 50 پر شروع کرنا رہتا ہے، اور کبھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو اپنا شروع نہیں کرتے ہیں، اور دیکھ نہیں پاتے ہیں تو شروع کر دیتے ہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہم جس مسجد میں بھی جائیں تو پہلے اوقات معلوم کریں کہ بھئی کس وقت میں یہاں نماز ہے، بیان اگر ہے تو کس وقت میں شروع ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سیدھے گئے، نہ کسی چیز کی پرواہ کی، اللہ اکبر کہہ کر کھڑ گئے، ان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف۔ تو ہمیں جہاں بھی ہم مسجد میں جا رہے ہیں تو ہر مسجد کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، وہاں کی ترتیب الگ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ سب جگہ ایک ہی ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں پہلے معلوم کرنا چاہیے، اور آج تو الحمدللہ سب جگہ ڈیجیٹل جو ہے اوقات الصلاۃ لگے ہوئے ہیں، تو اس میں ہم دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس مسجد کے کیا اوقات ہیں۔ اگر ان سب کے باوجود کوئی بندہ بے خیالی اور غفلت میں ہمارے اڑوس پڑوس میں تکبیر بولنے کے لیے تیار ہے، تو آزو بازو جو حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اس کو روک دیں کہ بھئی ابھی جو ہے وقت بیان شروع ہونے والا ہے یا کوئی اور عمل ہونے والا ہے، اس لیے اب رک جاؤ، بعد میں تمہیں وقت دیا جائے گا، تو اس وقت میں تم اپنی جو نفل جو سنت پڑھنی ہے اس کو پڑھو۔ اس سے نظام صحیح رہتا ہے، ورنہ ایک آدمی کے لیے سب منتظر اور انتظار میں رہیں، اور ایک آدمی کو ہم تکلیف میں ڈال دیں، خاص طور پر وہ نماز میں اگر ہو اور ہم بیان کرتے رہیں اور وہ سورہ فاتحہ میں 2-3 بار پڑھنے لگے، کیونکہ آدمی جب پڑھتا ہے کوئی آواز ٹکرا رہی ہوتی ہے تو دھیان نہیں رہتا ہے، اس کو 2-3 بار کرنا پڑتا ہے، ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، اور ویسا اگر کرے گا تو پھر اس کی نماز جو ہے فاسد ہونے کا بھی امکان ہے۔ اس لیے خود آنے والے حضرات اس بات کا خیال رکھیں، اور اگر کسی وجہ سے بھول ان سے ہو رہی ہے تو آس پاس رہنے والے حضرات ان کو تنبیہ کرے، آگاہ کرے، ان کو روک دیں۔ یہ میری بات خاص طور پر جو حضرات پہلے حصے میں تشریف لاتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا بے خیالی میں رکعت نہ بند لے۔ وقت ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مثال طور پر 5 منٹ ہے تو آدمی 5 منٹ میں اپنی 2-3-4 رکعت آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر 1-2 منٹ ہے تو کیا پڑھے گا؟ 1-2 منٹ میں تو کوے ٹھونک مانگنے کی طرح ہی نماز ہوگی، اور وہ نماز نہیں رہے گی۔ تو یہ اس سے پہلے بھی ہم نے 1-2 صاحب اس طرح کرنے لگے بے خیالی میں، ان کو معلوم نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کرتا ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا ہے، کبھی ذہن سے نکل جاتا ہے یا کبھی اس کو اوقات معلوم نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم آپس میں رہبری کریں۔ یہ میں نے ضروری بات ہے، اس بات کو میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کی ہے چونکہ پیچھے بعد میں آنے والے ہم کو نظر بھی نہیں آتے، اور بعد میں آنے والے وہ آ کر سنت بھی نہیں پڑھتے، بلکہ وہ بیان چل رہا ہے اس لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو پہلے حصے میں آتے ہیں عام طور پر انہی سے ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، اس لیے جو پہلے حصے میں تشریف پہلے لاتے ہیں ان سے ہماری یہ درخواست ہے، گزارش ہے، اور ویسے یہ بات عمومی ہے کہ صرف اس مسجد سے نہیں، ہم جس مسجد کو جائیں وہاں بھی یہی دیکھا جائے، بلکہ ہم اگر یہ کہیں کہ یہ بات صرف مسجد تک کے لیے محدود نہیں ہے، ہم جہاں کہیں بھی جائیں وہاں کا پروسیجر، وہاں کا طور طریقہ اس کو فالو اپ کریں۔ جی، ہر ایک علاقے کا، ہر ایک جگہ کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا اصول ہے، کیا ضابطہ ہے، کیا طریقہ ہے، اس کو ہم اپنائیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ ہمارے شہر میں
ایک دوسری مسجد میں نکاح میں جانے کا موقع ہوا تو ہمارے یہاں اس وقت الحمدللہ اکثر نوشا تو پھول کا ہار نہیں پہنتے ہیں، الا ماشاء اللہ اب بھی کچھ لوگ ہیں جو موٹے رہا تو کیسا حضرت یہ ہار تو بھی رہنا نہیں کیا، تو یہ ہار ڈال کر آتے ہیں۔ تو ہماری اکثر مسجدوں میں اس وقت نظام یہ ہے کہ بھئی تم کچھ بھی ڈال لو، سہرا ڈال لو، اوپر سے نیچے پہن کچھ بھی کر لو، مسجد آؤ تو تم باہر نکال کر رکھ کر اندر آؤ۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس مسجد میں بھی ایسا ہی، شہر کے اندر ایک مسجد میں ایسا ہی ہوا کہ نوشا سے وہ پورا بھر کر آیا ہوا تھا، تو ان سے کہا کہ بھئی آپ پورا نکال کر رکھ کر آئے، تو چنانچہ وہ بڑی مشکل سے ایک ایک اتار کر کرسی پہ چیئر پہ جو ہے رکھ کر آیا، تو ان کے والد اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے جوش میں آ گئے مسجد کے اندر، خدا گواہ ہے اللہ کو حاضر و ناظر رکھا، چونکہ میں نکاح پڑھانے کے لیے وہاں موجود تھا۔ زور زور سے پھول کا ہار نہیں پہنے بغیر تو نوشو ہی نہیں، کون بٹھائے سو، اس طریقے سے ان کی زبان میں ان کے جملے میں اس فیل آواز ہنگامہ کر کے نوشا کو مجبور کر کے ایک ہار کم از کم اس کے گلے میں ڈال کے لا کے بٹھائے۔ تو وہاں کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب میں نکاح پڑھانے لگا تو اس سے پہلے میں نے کہا کہ بھئی آپ کے یہاں کچھ بھی ہوتا ہوگا، آپ کو مبارک، آپ جہاں جاتے ہیں وہاں کیا دستور ہے، وہاں کیا نظام ہے، اس کو آپ فالو اپ کیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ پوری دنیا آپ وقت کے بادشاہ بھی نہیں، آپ اپنے گھر کے بادشاہ نہیں تو وقت کے کیا بادشاہ ہوں گے؟ گھر میں آپ کی چلتی نہیں، مانتے نہیں لوگ، تو ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی آپ دوسرے شہر کے تھے، وہ آپ اپنے یہاں کچھ بھی کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ جہاں ہیں وہاں دیکھیے۔ یہ اسلام کا ایک حکم ہے، اسلام کا ایک نظام ہے۔ اکثروں کو معلوم ہے کہ ایک دن سعودیہ ہمارے سے آگے چلتا ہے تاریخ کے حساب سے۔ کوئی عقل مند یہ نہیں کہتا کہ بھئی وہاں ہو گیا اس لیے میں یہاں روزہ رکھوں گا، وہاں عید ہو گئی ہے اس لیے میں یہاں عید کروں گا۔ میں یہاں کا ہوں، میں اس ملک کا ہوں، اس علاقے کا ہوں، یہاں کیا حکم ہے وہی میں کروں گا۔ یہاں چاند نظر نہیں آیا اس لیے میں کل روزہ نہیں رکھوں گا، یہاں چاند نظر نہیں آیا اس لیے کل ہماری عید نہیں ہوگی۔ تو وہاں تو ہم جہاں کے ہیں وہاں کا، اس لیے کہ وہاں دال گلے گی نہیں، پورا ملک اس کی بات نہیں سنے گا۔ کہاں سنے گا کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو رکھ، کس کو کیا پڑی ہے، رکھ بھوکا رہے، کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ خاص طور پر مسجد میں ہم آئیں تو پہلے اوقات کو دیکھیں، فرض نمازوں کے لیے بھی جب آئیں تو وقت کو دیکھیں، اور سنت پڑھنے کے لیے وقت ہے تو سنت پڑھیں، اور اگر ایک آدھ منٹ ہے تو ہم اس ایک آدھ منٹ میں 2 رکعت بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اطمینان سے بیٹھ جائیں، کوئی بے فکری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس کے لیے اچھا ہے کہ ہم 5-10 منٹ پہلے آ جائیں، اطمینان سے اپنی سنت نفل پڑھیں، پھر اطمینان سے بیٹھے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مشکات شریف کی ایک روایت آپ کی خدمت میں گزشتہ جمعہ بھی پڑھ کر سنائی ہے، اسی روایت کو آج بھی ہم نے پڑھا ہے، چونکہ گزشتہ جمعہ وہ روایت پوری نہیں ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، تو وضو کرنے کے بعد جو پانی بچا ہوا گر رہا تھا تو صحابہ اس کو لے کر اپنے جسموں پر ملنے لگے۔ یہاں تک بات چلی تھی، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماجرے کو دیکھ کر فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تم یہ لوگ ایسا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کس بات نے تمہیں آمادہ کیا ہے، محرک کون ہے، ذریعہ کون ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ حالانکہ حضور سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔
پھر بھی حضور ان کی زبان سے کہوانا چاہتے تھے یہ کیا چاہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ قالوا حب اللہ ورسولہ، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کریں۔ ہم یہ ایسا کام یہی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ سے ہماری محبت ہو جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہمارا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کسی کے 50، کسی کے 60، کسی کے 40، کتنے سال گزر گئے، ہم ایک منٹ بیٹھ کر سوچیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، ہمارے دل میں پیغمبر کی محبت کتنی ہے۔ ہم سوچیں، ہمارا دل، ہم بولتے ہیں بڑے زور زور سے عاشق رسول، عاشق الہی، خدا کے عاشق، پیغمبر کے عاشق، لیکن کوئی عمل ہم ایسا نہیں دکھلا رہا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے عاشق ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں سے جس کو یہ بات اچھی ہو، خوش لگے کہ یا تو تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو یا اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، محبت چاہے تمہاری طرف سے ہو یا ان کی طرف سے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملے، اس کے لیے تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ وہ 3 کام اگر تم نے کر لیا، اور یہ مطلب نہیں کہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ وہ 3 کام کر لیا تو یہ چیز مل جائے گی، اس کام کو مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس کام کو کرتے رہے، ایک وقت ایسا نصیب ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی۔ اور وہ 3 کام کوئی مشکل نہیں ہے کہ آدمی کر ہی نہ سکے، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ بھئی کر لے فوراً، نہ آسان زیادہ ہے نہ بالکل مشکل، کرنے والوں کے لیے آسان ہے، نہ کرنے والوں کے لیے مشکل ہے۔ کرنے والے کیا کچھ کر کے گئے اور نہ کرنے والے کچھ نہیں کر کے گئے۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، رجب المرجب۔ جب یہ مہینہ شروع ہوا تو 2-4 لوگوں نے فون کیا، مجھے فون کیا الگ الگ، کہا کہ حضرت ایک روزہ ہے یا کتنے روزے ہیں؟ رجب کے 1 روزے ہیں یا کتنے روزے ہیں؟ گھر میں عورتیں پوچھ رہی ہیں۔ تو مجھے شک ہونے لگا، کیونکہ میں اتنا بڑا آدمی تو ہوں نہیں کہ پوری حدیثیں مجھ کو یاد ہو، تو اس لیے میرے پاس جتنی کتابیں تھی، جو مجھے علم تھا، میں نے اس کو دیکھا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ رجب کے مہینے میں کوئی روزہ ذکر ہو۔ ہم نے کہا کہ بھئی اس مہینے میں تو کوئی روزہ ہے نہیں، نے کہا کہ وہ ہزاری روزہ ہے، 1 روزہ رکھیں گے تو 1000 روزے کے برابر ثواب، اس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے، یہ تو مجھ کو معلوم ہی نہیں تھا، ورنہ ہم ہر سال رکھتے اور 1000 سال کا ثواب کما لیتے۔ ایک صاحب نے کہا کہ 16 سیداں کا روزہ، ہزاری روزہ، 16 سیداں کا روزہ، عجیب عجیب، اور یہ سب مردوں کو کم معلوم ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ ہم میں سے کسی کو اکثر کو نہیں معلوم ہوگا، اکا دکا کسی کو معلوم ہوگا، وہ معلوم بھی ہوگا تو اپنی عورتوں کے ذریعے، گھر کی مستورات کے ذریعے۔ عورتوں کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، حالانکہ پیغمبر کہتے ہیں ہن ناقصات عقل و دین،
کہ بھئی وہ تو عورتیں دین کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے ناقص ہیں. پیغمبر نے فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں عورتوں کا علم، عورتوں کا دین، عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے، لیکن سارا علم ہے. 16 سیداں کا روزہ. ایک صاحب ایک رسالہ لا کر مجھے پیش کی، یہ کتاب ہے 16 سیداں کا، پرانا نسخہ تھا. میں نے تقریباً 11-12 صفحے کی کتاب تھی. میں نے پڑھا، کچھ بھی دم نہیں ہے اس میں، نہ سر ہے نہ پیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کلہاڑا لکڑہار گیا، ادھر گیا ادھر گیا، لکڑی لایا، فلاں کیا، خواب آیا، اتنے لوگوں کو پکڑ کر کھلاؤ، روزہ رکھو، یہ کام ہو گیا، ختم. وہ کتاب پڑھ کر 16 دن پڑھ کر روزہ رکھو، اس کو 16 سیداں کا روزہ کہتے ہیں. عجیب و غریب ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ لوگ اپنی طرف سے جو پرانا سلسلہ ہے اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. گزشتہ جمعہ بھی ہم نے درس حدیث میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہر سال جو ہے ایک ایک میسج، ریپیٹڈ میسج آتے رہتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے اتنے دن پہلے اگر کسی نے رمضان کی خوشخبری سنائی تو اس کی جو ہے مغفرت ہے، اس کی جو ہے اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں. یہ ہر سال ریپیٹ ہوگا. سیزن کے حساب سے ہر ایک میسج آتا رہے گا. تو ایسے چند میسیجز میں اسی طرح یہ رجب کے مہینے میں بچپن میں تو بہت دیکھا جی، سب بڑے لوگ تو جانتے ہوں گے، کندری کا فاتحہ ہے، کھیر پوری کا فاتحہ ہے، کیا کیا نام سے نام بھی عجیب و غریب. جو چیز سے فاتحہ بنے اسی کا نام فاتحہ ہے. اب تو الحمدللہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لوگ سمجھ کر عمل کرتے. لیکن اب بھی شہر کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے، اللہ ان کو بھی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وہ ابھی بھی پرانے طور طریقے پر جمے لگے پکڑے اٹکے ہوئے ہیں. جی ایک لفظ سنا ہوگا عروس، اسے شارٹ کر کے بھی بولتے ہیں عرس. سندل کا عروس، جی اس کا عروس، اس کا عروس، کیا کیا نام. میرے دوستوں بزرگوں، میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو کتنا سمجھدار ثابت کرتے ہیں، دین کے مسائل میں ہم کیوں جاہل ہو جاتے ہیں. اچھے اچھے لوگ اس حمام میں ننگے ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ان کے بارے میں جب سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں، ان کا عقیدہ ایسا ہے، ان کے طور طریقے ایسے ہیں، یہ بیک میں رہ کر سپورٹ کرتے ہیں، سامنے پکچر میں نہیں آتے، ڈسپلے میں نہیں آتے. یاد رکھیے جو بھی غلط ہے غلط ہے، کوئی بھی کرے، چاہے وقت کا امام کرے، جی غلط غلط ہے، کبھی غلط کو صحیح نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیں اس رجب کے مہینے میں کیا اعمال ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سلسلے میں نہ کسی خاص عمل کا کوئی ثبوت ہے، نہ کسی خاص کام کا. عام مہینوں، ہاں اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات اللہ کے دربار میں پہنچے تھے، جسے معراج کہا جاتا ہے. لیکن علماء نے تحقیق سے لکھا ہے کہ اس واقعے کے مہینے میں بھی اختلاف. بعضوں نے کہا ربیع الاول کا مہینہ، بعضوں نے فلاں مہینہ کہا، بعضوں نے فلاں. لوگوں میں جو مشہور ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، اور لوگوں میں اس کی تاریخ بھی مشہور ہے. 27 کی تاریخ، 27ویں رات میں جو ہے پیغمبر تشریف لے گئے. تو بہرحال اگر واقعہ اسی مہینے کا واقعہ تو سچا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں بھی اگر ہم تسلیم کر لیں، مان لیں، تو اس واقعے سے ہم کو کیا سبق ملا؟ یہ کہ ہم اس کے نام پر جلسے جلوس کریں، عرس کریں، یا کوئی اور بے ڈھنگا کام کریں. بلکہ پیغمبر نے جس تحفے کو امت کے سامنے پیش کیا ہے، نماز کا تحفہ اس واقعے معراج سے امت کو ملا ہے،
اس نماز کی ہمارے اندر کیا اہمیت ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، اس پر تو توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے نماز تو پڑھتے ہیں نہیں اور اوپر سے دوسرے خرافات کے کام اگر ہم کرتے رہے تو کتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، رجب کے مہینے میں ان خرافات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، خود بھی بچیں اور اپنے متعلقین کو اچھے انداز سے اس کو سمجھائیں۔ جو کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، مسلمان ہیں، ان کی فکر بھی مجھے اور آپ کو ہی کرنی ہے، ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں دعائیں کریں، فکر کریں، موقع کے لحاظ سے حکمت سے ان کو سمجھائیں کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر، پیغمبر کے طور طریقے سے ہٹ کر ایک نئی چیز ہے جس کے کرنے پر کوئی ثواب نہیں، بلکہ اگر عقیدہ غلط ہوگا تو الٹا گناہ ہو جائے۔ اس لیے اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں نے جو پیش کی ہے ابھی پوری نہیں ہوئی، آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل پیش کی جائے گی۔ ایک ضروری اعلان یہ بھی ہے، جو شادیاں ہو رہی ہیں میرے دوستو بزرگوں، سب سے بڑی کمی اس بات کی ہوتی ہے کہ باپ اور ماں اپنے بیٹے اور بیٹی کو نکاح کرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے احکامات، اس کے متعلق کیا کیا کام ہے، کیا کیا احکام ہیں، اس کو ماں باپ سمجھانے اور سکھانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، یا تو خود نہیں جانتے ہیں یا جانتے ہیں تو ان کے پاس وقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے لڑکا ہو یا لڑکی جب حق معلوم نہیں، کس طریقے سے بیوی کے ساتھ رہنا ہے، کس طریقے سے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، کس طریقے سے سسرال میں پیش آنا ہے، جب یہ تعلیمات نہیں دی جائیں گی، جب معلومات نہیں ہوں گے تو یقیناً اس میں کمی بیشیاں آتی ہیں۔ اسی لیے آج جتنے نکاح ہوتے ہیں 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ دم پکڑ کر سال، اس کے بعد حالات بگڑ جاتے ہیں، ادھر سے تو مئی کا شور ہوتا ہے، ادھر سے ہم تم کا شور ہوتا ہے، دونوں خاندان میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے اس کو بتایا ہی نہیں۔ شادی ہونے کے بعد بھی لڑکے کو یہ نہیں معلوم کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، بیوی کو یہ نہیں معلوم کہ شوہر کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ یہ سب باتیں یہ تجربے میں آنے کی چیز نہیں ہے، کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں، کچھ باتیں تجربے سے آتی ہیں، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی ہے اور ہر بات تجربے سے حاصل نہیں ہوتی ہے، تجربہ بھی چاہیے، علم بھی چاہیے۔ اس لیے اس کی فکر کرتے ہوئے دار التربیہ مرکز کے نام سے ایک ادارہ آمبور میں قائم ہے پہلے سے، اس میں لوگوں کی سہولت کے خاطر، چونکہ دن بھر اگر رکھیں گے تو لوگ مصروفیت ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے نہیں آتے ہیں، تو عصر سے لے کر رات کے 10 بجے تک کا وقت رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی فیکٹری میں کام کر رہا ہے یا دکان میں کام کر رہا ہے تو اس کو جو وقت ملے عصر کے بعد سے 10 تک، اس میں سے کوئی 1 گھنٹہ بھی آدمی روزانہ اس میں 1-2 مہینہ آ کر سیکھ لے گا تو پھر انشاءاللہ کچھ تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، شادی ہونے کے بعد کس طرح سے زندگی کرنی ہے۔ جب معلومات آ جائیں گے تو انشاءاللہ قدم ڈگمگانے سے بچے گا۔ تو اس سلسلے میں گاڑی گلی میں وہاں مدرسہ دار التربیہ کے نام سے ہے، وہاں یہ شعبہ شروع ہوا ہے، تو یہاں جو جتنے بڑے ہیں ان سے ہماری براہ راست درخواست ہے، اور جو نوجوان جن کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ اپنی شادی سے پہلے ضرور اس شعبے میں داخلہ لے کر آپ کچھ تربیت حاصل کریں، اس لیے کہ اس وقت اس کی بڑی ضرورت ہے۔
बाप बताने से शर्माएगा, माँ बताने से शर्माएगी, लेकिन अजनबी आदमी उसे तो बताना है, सीखना सिखाना है, तो जरूर फायदा होगा। इस सिलसिले में फिक्र करते हुए इस शोबे को, इस इदारे को कायम किया गया है। ये मेरी बात आप सब हजरात के लिए दरख्वास्त के तौर पर है। खुद अपने घरों में अगर किसी लड़के का, भाई का, जी किसी का भी निकाह हो रहा है तो उसको उस शोबे में, तरबियती शोबे में आप पहली फुर्सत में भेजें और दूसरों तक भी हमारे इस पैगाम को पहुंचाएं ताकि उसकी शादी के बाद की जिंदगी अच्छी गुजर जाए, हमारे कानों में किसी नफरत वाली बात न पहुंचे। इसकी फिक्र करते हुए ये शोबा कायम किया गया है। आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि जरूर अपना वक्त 1 महीना कम से कम, अगर 1 महीना नहीं और 1 महीना पूरा 1 महीना हर दिन सुबह से शाम तक नहीं, 1 घंटा रोजाना हम दे दें। और सिर्फ शादी जिसकी होने वाली है उसके लिए नहीं, अगर अल्लाह ना करे किसी मियाँ बीवी में कोई अनबन है, निभाव मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से दूरियां हैं, तलखियां हैं, तो ऐसे हजरात भी वहां जा सकते हैं। उस शोबे में उनके लिए भी इंतजाम है कि उनकी जो परेशानी है, जो तकलीफ है, उसको अगर सामने रखकर वहां चंद बातें हम बताएं, सीखें, सिखाएं, तो फिर उनका मसला भी हल होगा। यानी जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो तो आए, और जिनकी हो गई हैं और उनमें से जो परेशान हैं उनके लिए भी वो दरवाज़ा खुला हुआ है, वो शोबा है, उसमें आकर अपना मसला हल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी गुजारिश ये है कि आप हजरात जानते हैं कि अभी हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास तौर पर हमारा इलाका और हमारा ज़िला इस आलमी वबा से महफूज होता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी दो चार वाक़यात हमारे सामने पेश आ रहे हैं कि फिर से ये जो वबा है फैल रही है, फिर से ये बीमारी लग रही है। इसलिए हमारी ये दरख्वास्त है कि करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन मुझे और आपको एहतियात करनी है, गफलत नहीं करनी है, लापरवाही और सुस्ती नहीं करनी है। जो सेहतमंद हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं, अल्लाह पर कामिल भरोसा करते हुए असबाब के तौर पर इन चीज़ों को हम इख्तियार करें, इसलिए कि सबब को इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। अल्लाह ताला जड़ से इस आलमी वबाई मर्ज को ख़त्म कर दे। आखिरी गुजारिश ये है कि देखिए, दीनी मदरसे इस्लाम के किले हैं, और आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन में सारे मदारिस बंद हो गए, मसाजिद, मदारिस, स्कूल तो अभी तक भी खुले नहीं, थोड़ा थोड़ा करके उसमें तखफीफ हो रही है, और मदरसे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके खुल रहे हैं। तो मदारिस में जो 7-8 महीने लॉकडाउन की वजह से बंद थे, तो माली फराहमी में बड़ी दिक्कतें आई, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर शुमाल के अंदर जो मदारिस हैं वहाँ जो है सही माने में ताआवुन ना होने की वजह से 6-6, 7-7 महीने की तनख्वाहें रोक दी गई। तो अब वो हजरात पूरे मुल्क से हमारे इलाकों में मदरसे के चंदे के लिए आते हैं। तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि ये मदारिस अवाम और मुसलमानों के चंदे से ही चलते हैं, अल्लाह अपनी ज़ात से चलाते हैं और अल्लाह खुद मुसलमानों को इसका जरिया बनाते हैं। ये मदारिस किसी एक प्रॉपर्टी, किसी एक के तहत कभी नहीं चलते, बल्कि ये आवाम के चंदे से चलते हैं। इसलिए आप हजरात जो भी मदरसे वाले आएंगे यकीनन वो ज़रूरतमंद होंगे इस वक्त, इसलिए इमाम हर एक के बारे में सिफारिश नहीं कर सकता है। आप खुद समझें और आपके दिल में जो बात आए, जितना हो सके उन मदरसे वालों का आप ताउन फरमाएं। ये हमारी आपसे आजिज़ाना गुजारिश है। अल्लाह ताला हम सबको कामिल ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।